الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبي صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما محترم حاضرین جمعہ، سب سے پہلے تعریف و توصیف کبریائی اور بڑائی افضلیت اور بزرگی اس اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا اور سزاوار ہے جو اس کائنات کا خالق و مالک رازق اور پالنہار ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران اسلام، رمضان المبارک کا یہ مہینہ
جو اپنی تمام تر رحمتوں، برکتوں اور فضیلتوں کے ساتھ ہمارے اور آپ کے اوپر سایہ فگن ہے۔ اس ماہ مبارک کے اکثر ایام ہم نے گزار لیے، اب یہ مہینہ اپنے اختتام کی جانب رواں دواں ہے، بلکہ رمضان المبارک کے مہینے کا یہ آخری جمعہ ہے۔ اب اس مہینے کے اندر چونکہ اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور کب تک اللہ کی عبادت کرنی ہے، کب سے اور کب تک کرنی ہے، یہ الگ سوال ہے۔ بالغ ہونے سے لے کر کے مرتے دم تک ہمیں اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی ہے، اللہ رب العالمین کے احکام پر چلنا ہے، اللہ رب العالمین کے لیے تقوی اختیار کرنا ہے، اس کے بتلائے ہوئے اصولوں پر چلنا ہے۔ مگر اللہ رب العالمین نے دیگر مخلوقات کے مقابلے میں ہم انسانوں کے ساتھ بہت سارے جھمیلے رکھے۔ نورانی مخلوق فرشتوں کی شادی بیاہ کی کوئی ضرورت نہیں، کام دھام کی کوئی ضرورت نہیں، کمانے کی کوئی فکر نہیں، ان کے اندر صرف ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے عبادت۔ ان کی غذا ہی عبادت ہے، اسی میں ان کو لذت محسوس ہوتی ہے۔ اس کے برعکس جنات اور انسانوں کی مخلوق ہے، تو ہمیں مختلف قسم کے معاملات میں اللہ رب العالمین نے مبتلا رکھا، اور اسی درمیان ہم سے اللہ نے مطالبہ کیا کہ تم میری عبادت کرو۔ تو اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو ہر آن ہر سیکنڈ ان سے عبادت کا مطالبہ کیا، مگر ہم انسانوں کے لیے 24 گھنٹے سے 2.5 گھنٹہ مانگا 5 نمازوں کے ذریعے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے مختلف مصروفیات کا ہمارے سامنے معاملہ رکھا، تو اللہ رب العالمین نے سال کے اندر کچھ ایسے ایام رکھے جس کے اندر یہ رغبت دلائی کہ عام دنوں میں تم فرائض پر عمل کرو اور اپنی ضروریات کے لیے بھاگ دوڑ بھی کرو، مگر کچھ ایام ایسے ہیں کہ اس میں تم عبادت کر کے میری قربت حاصل کر سکتے ہو۔ جیسے ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے، محرم کا پہلا عشرہ ہے، ہر ہفتے کے اندر سوموار اور جمعرات کا دن ہے، اسی طریقے سے ہر مہینے میں 13، 14، 15 کی تاریخیں ہیں۔ یہ کچھ مخصوص ایام ہیں جن کے اندر ہم عبادت کر کے اللہ کی قربت حاصل کریں، باقی فرائض پر عمل کریں اور اپنے کام دھام میں مصروف رہیں۔ اس کے علاوہ معاملات کا جب معاملہ آتا ہے تو اللہ رب العالمین نے اخلاقیات پر زور دیتے ہوئے ہم سے مطالبہ کیا کہ تمہاری زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، تمہارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، تمہارے ذہن و دماغ کی پلاننگ اور خبث باطن کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اس طریقے سے الگ اوقات میں ہم سے جو مطالبات کیے، اس سب کی تربیت کے لیے 1 مہینہ اللہ نے یہ رمضان المبارک کا چنا، اور شیاطین کو بند کر کے اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے یہ آسان کر دیا کہ ہر عبادت کو بحسن و خوبی ہم بجا لانے پر قادر بھی ہو جائیں، اور ہر معاصی اور جرائم سے بچنے پر بھی ہم قادر ہو جائیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم روزہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں تو ہم گالی دینے سے بھی پرہیز کرتے ہیں، ہم چغلی کرنے سے بھی پرہیز کرتے ہیں، ہم اپنی زبان کی کس طریقے سے حفاظت کرتے ہیں، حتیٰ کہ کوئی لڑنا چاہے تو ہم کہتے ہیں کہ میں روزے دار ہوں، مجھ سے مت لڑو، میں نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے، روزے کا ثواب کم ہو جائے گا۔ انسان اپنے غصے پہ قابو کر لیتا۔ 1 مہینے کی یہ تربیت ہمیں ایک مکمل انسان بناتی، لیکن اگر ہم نے اکثر ایام گزار دیے اور جو روزے کا مقصد تھا کہ ہم متقی بن جائیں، تقوی شعار بن جائیں، ہماری زبان پر ہمارا کنٹرول ہو جائے، ہمارے ذہن و دماغ پہ ہمارا کنٹرول ہو جائے، ہم ایک بہترین انسان بن کر کے ابھریں، یہ سارے 1 مہینے کی پریکٹس کا لب لباب یہی تھا، تقوی کا خلاصہ یہی تھا، روزے کا فرضیت کا مقصد بھی یہی تھا۔ لیکن اکثر ایام گزرنے کے بعد اگر پچھلی اور اب تک کی زندگی میں کوئی فرق نہیں آیا تو ہمیں ڈرنا چاہیے، ہمیں رونا چاہیے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری عبادت منہ پہ مار دی گئی ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا روزہ نامقبول ہو گیا ہو۔ اس لیے کہ قبولیت کی دلائل میں سے، نشانیوں میں سے یہ ہے کہ پہلے سے زیادہ ہم نیک ہو جائیں، پہلے سے زیادہ اچھے انسان بن جائیں، پہلے سے زیادہ بااخلاق ہو جائیں، پہلے سے زیادہ رحم دل ہو جائیں،
پہلے سے زیادہ نرم دل ہو جائیں، پہلے سے زیادہ خرچ کرنے والے ہو جائیں، پہلے سے زیادہ عبادت کے شائق ہو جائیں۔ ہر چیز میں اگر ہم آگے بڑھے ہیں، ترقی ہوئی ہے، تو اس بات کی علامت ہے کہ ہماری عبادت نماز کی شکل میں، تلاوت کی شکل میں اور صدقہ خیرات کی شکل میں جو بھی عبادت و ریاضت کی ہے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ اور اگر پہلے اور اب میں کوئی فرق نہیں ہے تو پھر سمجھ لیجئے یہ رونے کا مقام۔ تو حضرات گرامی، اس ماہ مبارک کے اندر اللہ رب العالمین نے ہماری تمام تر مصروفیات کو سامنے رکھتے ہوئے شب قدر کی راتیں ہمیں عطا کی، اور اتنا بڑا اللہ کا یہ احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر جب ارشاد فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن مقدس کو اس رات میں نازل کیا، تو اللہ رب العالمین نے یہ اعلان کر دیا کہ تمہیں ایک ایسی رات میں عطا کر رہا ہوں کہ اس رات کے اندر اللہ کے نبی کو اللہ نے کہا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کی شان کیا ہے، اس کی بزرگی کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی راتوں سے یہ ایک رات بہتر ہے۔ 1000 مہینے کو کیلکولیٹ کرنے والے مفسرین نے اور حاشیہ نگاروں نے اپنی عبارتوں کے اندر لکھا کہ 83 سال اور کچھ مہینے بنتے۔ پچھلے زمانے کے اندر عمریں بہت زیادہ لوگ پاتے تھے، عام طور پہ 100 کے پار چلے جاتے تھے۔ ایک لمبی زندگی پا کر عبادت کے انبار، ثواب کے انبار لگا دیا کرتے تھے۔ صحابہ اکرام کو احساس ہوا اس چیز کا، اس لیے کہ اس امت کی عمر کو اللہ کے نبی نے بیان کیا کہ میری امت کی عمر عموماً 63 سال ہوگی۔ اب 63 سے بھی پار کوئی کر جائے تو یہ شاذ و نادر ہوگا، مگر عمومی طور پہ 63 یا اس کے اندر ہی انسان دنیا سے رخصت ہو جائے گا، دار فانی کو کوچ کر جائے گا۔ اب 63 سال کی عمر میں دنیا کے سارے مسائل بھی ہمیں حل کرنے ہیں، اللہ کو خوش بھی کرنا ہے، احکام پر عمل بھی کرنا ہے۔ ایسے میں ضرورت تھی، اللہ نے ہمیں ہماری طرف نظر رحمت سے دیکھا اور یہ اعلان کیا کہ تم ایک رات عبادت کرو، پچھلی امتوں کی 80 سال کی عبادتوں سے بھی زیادہ ثواب ایک رات میں تم کو مل جائے۔ عمر کم ہوگی، وقت کم ہوگا، عمل کم ہوگا، پچھلی امتوں کے لوگوں سے ثواب میں آگے بڑھ جاؤ گے، اعمال میں آگے بڑھ جاؤ گے۔ یہ احسان اس امت پر اللہ رب العالمین نے کیا اور 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل قرار دیا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، فرشتے اور سردار ملائکہ جبریل علیہ السلام اللہ کے احکام کو لے کر اس رات میں اترتے ہیں اور فجر تک یہ لوگ رہتے ہیں، اور یہ سلامتی والی رات ہے۔ یہاں ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ فرشتے اترتے ہیں، فرشتوں کا آسمان میں موجود ہونا، پھر فرشتوں کا اترنا۔ بہت سارے افراد ہیں مسلمانوں میں جن کا نظریہ یہ ہے کہ یہ فرشتے کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جو اترنا اور چڑھنا ان کے درمیان پایا۔ فرشتوں کے عقیدے کے تعلق سے، عقیدے کے معاملے میں فرشتوں کے تعلق سے سلف کا جو منہج ہے کہ فرشتے اتنے زیادہ ہیں کہ ان کی تعداد اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور ان کے وزن سے آسمان چرچرا رہا، اتنا وزن ہے۔ یہ سارے فرشتے زمین پر اتر آتے ہیں اس لیلۃ القدر میں۔ اسی لیے جب لیلۃ القدر کی تشریح کی بات آئی تو علماء اکرام نے کئی ساری باتیں اس میں کہیں۔ لیلۃ القدر اس لیے کہا جاتا ہے، یہ قدر و منزلت والی رات ہے، یہ اہمیت والی رات ہے، یہ عظمت والی رات ہے، مگر ایک معنی یہ بھی کیا گیا لیلۃ القدر کا کہ یہ تنگی والی رات ہے۔ تنگی والی رات کا کیا مطلب؟ مال میں تنگی نہیں، روزی میں تنگی نہیں، بلکہ زمین کے رقبے میں تنگی والی رات ہے۔ یعنی فرشتے اتنی تعداد میں نازل ہو جاتے ہیں کہ پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی، ہمیں اور تمہیں نظر نہیں آتے، مگر اللہ فرمائے ہم یقین نہ کریں، یہ مسلمانیت کے خلاف ہے، یہ ایمان کے خلاف ہے۔ اللہ نے بیان کر دیا قرآن میں، تو ہمیں ایسے یقین ہو جانا چاہیے کہ ہم انسان کو دیکھ کر جتنا یقین کرتے ہیں اس سے زیادہ یقین قرآن کے الفاظ پہ ہمیں ہونا چاہیے کہ ہاں فرشتے اتنے زیادہ نازل ہوتے ہیں کہ زمین بھر جاتی ہے، زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے اترتے ہیں، سردار ملائکہ اترتے ہیں، زمین بھر جاتی ہے۔
اللہ کی رحمتیں لے کر کے، مغفرت لے کر کے، برکتیں لے کر کے فجر تک یہ لوگ موجود ہوتے ہیں، اور ہم مسلمان اللہ کی رحمت کو لوٹنے کے لیے، اس کے فضل کو لوٹنے کے لیے، اس کی برکت کو لوٹنے کے لیے اپنی نیند کو تج کر ہم رات کو بھر قرآن مقدس کی تلاوت میں، ذکر و اذکار میں اپنی مرادوں کو اللہ سے مانگنے میں اور اپنی راتوں کو گزار دیتے ہیں، تاکہ ہمیں اس رات کی فضیلت حاصل ہو جائے، اس رات کی عظمت کے ہم مستحق بن جائیں، اور ہماری آج کی عبادت اس 1000 مہینوں کی راتوں سے بھی بہتر لکھ دی جائے۔ تو حضرات گرامی، اللہ کا یہ احسان ہمارے اوپر آخری عشرے کے اندر تاک راتوں میں حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے کہا تم لوگ لیلۃ القدر کو آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو۔ ایک تلاش کا اللہ نے حکم دیا، اس کے لیے ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تلاش کرنا، بچپن کے اندر 2 کھیل آپ کو بھی معلوم ہے، ہم لوگ کے بچپن میں اور سبھی بچے کھیلتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ چوڑیوں کو توڑ کر کے زمین کے کسی حصے میں اس کو ڈھک کر کے برابر کر دیا جاتا تھا، اور 2 گروپ ہوتا تھا، ایک کہتا تھا کہ ڈھونڈو کہاں پہ چوڑی میں نے چھپائی، یہ تلاش کرو۔ اب وہ اتنا بڑا رقبہ ہے، اب اس میں کہاں تلاش کیا جائے چھوٹی سی چوڑی کا ٹکڑا؟ تو اس سے درخواست کرتے تھے کہ وہ جگہ اتنی متعین کر دو کہ اتنی جگہ میں ڈھونڈنا۔ تو اگر متعین کر دیا گیا تو بہت آسان ہو جاتا تھا، اتنی جگہ میں ڈھونڈا جائے، اور متعین نہیں کیا تو اب یہ پورا ایریا، اس میں کہاں چوڑی کے ایک ٹکڑے کو ڈھونڈیں؟ تو تلاش کرنا ہوتا ہے اس چوڑی کے ایک ٹکڑے کو، جو محنت کرنی ہوگی، اتنے بڑے رقبے میں ایک ہی جگہ کہیں ہوگی، مگر پورے رقبے کو ہمیں چھاننا ہوتا تھا۔ دوسرا کھیل ہوتا تھا جس کو ڈیلو ڈیلو کہا جاتا تھا، کوئلہ لے کر کے دیوار پہ 2 ایریا بانٹ لیا جاتا تھا، پھر اس سے کہا جاتا تھا تلاش کرو۔ تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، تم لوگ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو، اور ایک ہی رات ہوگی، لیکن اللہ کے نبی نے کہا کہ 5 راتوں میں تلاش کرنا، رات ایک ہوگی، 5 رات میں تلاش کرنا۔ اب ہم اس تلاش کو جانتے نہیں ہیں کہ 21ویں میں ہوگی کہ 23ویں میں ہوگی کہ 25ویں میں ہوگی کہ 27ویں میں ہوگی کہ 29ویں میں ہوگی۔ اللہ کے نبی کے دور مبارک میں 27ویں کو بھی شب قدر ہوئی ہے، 23ویں کو بھی ہوئی ہے، 25ویں کو بھی ہوئی، اور عہد صحابہ میں 21ویں کو بھی ہوئی ہے اور 23ویں کو بھی ہوئی۔ ساری تاریخیں عہد صحابہ سے لے کر کے صحابہ کے دور میں ثابت ہیں کہ یہ تاریخیں ہوئی، مگر بدلتی رہی۔ لہٰذا ہم میں سے ہے کچھ لوگ جو صرف 27 کو شب قدر مانتے ہیں کہ یہی رات ہے شب قدر، مگر حدیثیں بتاتی ہیں کہ ایک کے اندر تلاش مت کرو، اس کو 5 تاک راتوں میں تلاش کرو، عبادت کرو، کسی ایک رات میں تمہیں مل جائے گی۔ اب ہم لوگ کا بچپن گزر گیا، ہمیں بہت سارے بزرگ ابھی بیٹھے ہیں، گزر گیا، آج تک دیکھا کسی نے نہیں۔ آسمان کا دروازہ کھلا کہ کوئی سفید کپڑا پہن کے داڑھی والا گزرا، یا کس شکل میں، الگ الگ لوگ بیان کرتے ہیں، جب تحقیق کی جائے کہ کس نے دیکھا تو کہا نہیں میری طرف سے منسوب ہے، میں نے دیکھا نہیں۔ آج تک دیکھا کسی نے نہیں، لیکن تلاش سب کرتے۔ تو اصل میں وہ اللہ رب العالمین کی مغفرت اور رحمت کی رات ہے، وہ ہم اس کے مستحق ہوں گے اپنی عبادت کی وجہ سے۔ بار بار جھانک کر کے وہ دیکھنے کی کوئی چیز نہیں۔ حدیثوں میں ایسا کچھ نہیں لکھا کہ آسمان کے دروازے کھل جائیں گے تو تمہیں کوئی شکل دکھ جائے گی۔ حدیثوں میں یہ لکھا ہے کہ لیلۃ القدر جس رات میں ہوگی، بخشش کی رات ہوگی، اللہ کی رحمت کی رات ہوگی، اگر تم نے رات کو عبادت میں گزارا ہے تم بخش دیے جاؤ گے، جو کہ اللہ کے نبی نے حدیث میں کہا تھا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ تقدم من ذنبہ، جس نے ایمان اور احتساب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے وہ سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، جس نے رمضان کے قیام کیے، تراویح پڑھی، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو یہ جو وعدہ ہے یہ اس رات میں پورا ہوگا اگر آپ نے صحیح طریقے سے گزارا ہے، اور اگر چھولے بھٹورے میں گزارا ہے، پوڑی کچوڑی میں گزارا ہے، اور بیٹھ کر کے پنچایتوں میں گزارا ہے، تو یہ بخشش کی رات نہیں ہوگی، یہ رات آپ کے لیے وارنٹ کٹنے کی رات ہو جائے، اس لیے کہ ایک تو آپ نے اس کی عظمت کو پامال کیا، اللہ کی بخشش کے وعدے کو پامال کیا، اس کی قدر والی رات کی ناقدری کی، اس لیے آپ عذاب کے مستحق ہو جائیں گے۔ جتنا بڑا مقام ہے اس کی قدر و منزلت کرنے پر، اتنا ہی بڑا عذاب ہے اس کی ناقدری کرنے پر۔ اس لیے ہم جو آج ہم شب قدر کی راتوں میں جو ہم تماشے دیکھ رہے ہیں،
اس سلسلے میں ہماری اپنی آنکھیں کھل جانی چاہیے، ہمیں اپنا محاسبہ کر لینا چاہیے۔ اگر پڑھنا نہیں ہے تو نیند کو ترک مت کرو، بستر پہ سو جاؤ تاکہ فجر میں بآسانی آپ نماز ادا کر سکو۔ لیکن شب قدر کے نام پہ جاگنا، رات بھر گھر کے دروازے کو کھلے رکھنے کا آرڈر کرنا، اور پھر کھانے پینے کی اشیاء بڑھا کر کے پکوانے کا آرڈر کرنا، اور پھر گھوم گھوم کر کے ساری اشیاء کو کھا کر کے ختم کرنا، یہ مذاق نہیں تو اور کیا؟ یہ قدر والی رات کی ناقدری نہیں تو اور کیا؟ یہ اللہ رب العالمین کے وعدے بخشش کی ناقدری نہیں تو اور کیا ہے؟ اس لیے مسلمانوں، دنیا میں جو آج ہم ذلت و نکبت کے حالات دیکھ رہے ہیں، اس میں کہیں نہ کہیں ہمارے کرتوتوں کا بھی پورا ہاتھ ہے۔ اس لیے صرف سرکاروں کو کوسنا، صرف برادران وطن کو کوسنا، صرف ان کے ظلم کی لسٹ بنانا یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ کہیں نہ کہیں ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس عذاب کی وجہ ہم تو نہیں، اس پریشانی کی وجہ ہم تو نہیں، اس ظلم کی وجہ ہم تو نہیں، تب معاشرے میں سدھار ہوگا۔ ورنہ صرف ایک رسم کے طور پہ رمضان آیا، روزہ رکھ لیا، سحری کھا لیا، رات کو جاگ لیا، یہ عبادت نہیں، ایک رسم بن کے رہ جائے گی، اور رسم کی اللہ کی نگاہ میں کوئی قدر نہیں ہے، شریعت کی نگاہ میں کوئی قدر نہیں ہے۔ شریعت کی نگاہ میں انہی اعمال کو قدر و منزلت عطا کیا جاتا ہے جس میں روحانیت پائی جاتی ہے، جس میں خلوص و للہیت پائی جاتی ہے، ورنہ باقی سارے رسم و رواج کو منہ پہ مار دیا جاتا ہے۔ تو حضرات گرامی، لیلۃ القدر کے تعلق سے 3 باتیں آپ کے سامنے آئیں۔ یہ قدر والی رات ہے، یہ تنگی والی رات ہے، اور تیسرا معنی ہے قدر سے مراد تقدیر والی رات ہے۔ اللہ رب العالمین سال بھر کے معاملات کو فرشتوں کو لے کے نازل کرتا ہے، اس کو نافذ کرتے ہیں۔ یہ 3 طرح کے معنی ہمیں اور آپ کو حدیثوں میں بتلائے گئے۔ یہ قدر و منزلت والی رات، شب قدر اب 1-2 جو بچی ہے، اس کو ہم اس کے احترام اور اس کے تقدس کے تناظر میں گزارنے کی کوشش کریں۔ جو غلطیاں ہو گئیں اس سے کچھ سبق لے کر کے باقی بچے ایام کو ہم پھر سے صحیح گزارنے کی کوشش کریں۔ حضرات گرامی، ایک بات اور رکھنی ہے کہ لیلۃ القدر کو جو عظمت ملی، رمضان المبارک کو جو عظمت ملی، وہ قرآن کے نزول کی وجہ سے ملی، قرآن کی وجہ سے ملی۔ اسی لیے ہم نے اس مہینے میں قرآن کو ہی زیادہ اہمیت دی، کثرت سے تلاوت کیا۔ مگر ایک بات آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے، وہ یہ ہے، کچھ لوگ یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ قرآن کو تلاوت کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ پورا قرآن آپ نے پڑھ لیا، 1 ختم کر لیا، 2 ختم کر لیا، 3 ختم کر لیا، لیکن آپ نے یہ جانا نہیں کہ آپ نے کیا پڑھا، پیغام اللہ نے اس میں کیا دیا۔ تو یہ قرآن کی تلاوت سے کوئی فائدہ نہیں۔ اور نام بھی لے لوں میں، جماعت اسلامی کے لوگ یہ شوشہ پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ قرآن تلاوت کی کتاب نہیں، یہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، اس کے ترجمے کے ساتھ اس کو نہیں پڑھا تو بیکار ہے۔ ایک آیت اگر کوئی ترجمے سے پڑھ لے تو یہ 10 ختم سے بہتر ہے۔ اس طریقے کے جملے کہہ کر کے وہ ایک نیا فتنہ اٹھانا چاہ رہے ہیں۔ میں بباغ دوحل یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ قرآن کتاب تلاوت بھی ہے، یہ قرآن کتاب ہدایت بھی ہے۔ قرآن تلاوت کی کتاب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے میں جبریل علیہ السلام روزانہ آتے تھے اور آپ قرآن ایک دوسرے کو سناتے تھے۔ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ، جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی کو قرآن سناتے تھے، اللہ کے نبی جبریل علیہ السلام کو قرآن سناتے تھے۔ الفاظ پڑھتے تھے، ترجمے نہیں پڑھتے تھے، دونوں ایک دوسرے سے قرآن کا مذاکرہ کرتے تھے۔ جس سال آپ کی وفات ہوئی ہے اس سال اللہ کے نبی نے 2 ختم قرآن کیا ہے۔ دوسری دلیل اس کی یہ ہے کہ قرآن تلاوت کی بھی کتاب ہے۔ اللہ کے نبی نے حدیث میں فرمایا 1 حرف کو پڑھنے پر 10 نیکی ملتی ہے۔ اور میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم 1 حرف ہے، بلکہ الف 1 حرف ہے، لام 1 حرف ہے، میم 1 حرف ہے۔ اب دنیا کا کوئی بھی عالم یہ دعویٰ نہیں کر سکتا الف لام میم کا ترجمہ کیا ہے۔ الف لام میم کا ترجمہ نبی کو بھی نہیں معلوم، نبی نے بھی نہیں بتایا۔ یہ الگ بات ہے کہ اعلیٰ حضرت صاحب کے ہاں یہ سارے حروف مقطعات کے معنی معلوم ہے۔ یاسین کا معنی ہے میرے نبی تم کتنے خوبصورت ہو، دلیل پوچھو تو سر نیچے ڈال جاتے ہیں۔ اپنے من سے طٰہٰ کا ترجمہ کر دیا، اپنے من سے یاسین کا ترجمہ کر دیا، اپنے من سے الف لام میم کا ترجمہ کر دیا، سارے حروف مقطعات کا ترجمہ کر دیا، مگر کسی بھی حدیث کی کتاب میں نبی نے صحابہ کو حروف مقطعات کے معنی ہی نہیں بتلائے۔ اس لیے کہ جو حرف ہوتا ہے اس کے طلبہ پڑھنے والے جو مدارس میں وہ جانتے ہیں، حرف اس کلمے کو کہتے ہیں جو اپنا معنی بذات خود نہ بتلا سکتا۔ الف یہ حرف ہے، معنی ہی نہیں بتلا سکتا جب تک کہ کسی دوسرے لفظ سے یہ نہ ملے۔
اب الف لام میم ہم نے پڑھا، ترجمہ معلوم نہیں، ثواب 30 ہمیں مل گیا، تو یہ معلوم یہ ہوا کہ قرآن تلاوت کی بھی کتاب۔ اب یہ ہمارے آپ کے اوپر لازم ہے کہ ہم تلاوت کے لیے 1 ختم کریں، 2 ختم کریں۔ شرف کی بات ہے، آخرت میں یہ آپ کو اتھارٹی دی جائے گی، جنت میں درجات ہوں گے، زمین پر کمرے جیسے بنے ہوتے ہیں مدارس میں، جنت میں درجے ہوں گے اوپر سے اوپر۔ تو قاری قرآن، حافظ قرآن سے کہا جائے گا پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ، قرآن کے تلاوت کرتے جاؤ اور اوپر کے درجے پر چڑھتے جاؤ۔ جس کو جتنا قرآن یاد ہوگا اتنے اوپر والے منزل میں وہ پہنچ جائے گا۔ قرآن کی تلاوت کا حکم دیا جا رہا ہے، ترجمہ تشریح کرنے کا حکم نہیں دیا جا رہا ہے۔ لہٰذا یہ ایک فتنے کی بات ہے کہ یہ قرآن تلاوت کی کتاب نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور کہا جائے گا کہ ہم بحیثیت مسلمان، قرآن ایک دستور حیات والی کتاب ہے۔ قرآن میں بتلایا گیا کہ ہم اللہ کو کیسے خوش کر سکتے ہیں، اللہ رب العالمین کس چیز سے ناخوش ہوتا ہے، پچھلی قوموں پر کیا گزرا۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے قرآن کی تلاوت کے علاوہ کچھ اوقات ہم نکالیں اور اس میں قرآن کی کچھ آیات کے ترجمے بھی پڑھیں، تشریح بھی پڑھیں۔ لیکن یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ تلاوت چھوڑ کے صرف ترجمے پڑھیں۔ ترجمے تشریح تو ہم خطبے کے اندر علماء کرتے ہی، کانفرنسوں کے اندر، جلسوں کے اندر علماء کیا کرتے ہیں، قرآن کی ایک آیت پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ و تشریح بتلاتے ہیں۔ آپ بھی اس کا معمول بنائیے، لیکن قرآن کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ تلاوت کی کتاب نہیں ہے، پڑھنے سے کوئی ثواب نہیں ملتا ہے، تلاوت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ باطل نظریہ ہے جو لوگوں کو پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ قرآن واحد دنیا کی وہ کتاب ہے جس کی تلاوت پر بھی ثواب ہے، جس کے سمجھنے پہ بھی ثواب ہے، جس پہ تدبر میں بھی ثواب ہے، جس پہ تعمق میں بھی ثواب ہے۔ لہٰذا مسلمانوں، ہم اس کی تلاوت کے ساتھ ساتھ فخر نہ کریں کہ میں نے 3 ختم کر دیا، میں نے 4 ختم کر دیا۔ نہیں، فخر یہ کرنے کی کتاب نہیں ہے۔ ثواب کو آپ اپنے نام اعمال میں درج کر رہے ہیں، لیکن کچھ آیات آپ پڑھیں، ترجمے کے ساتھ بھی جانیں کہ اللہ نے آپ سے کیا مطالبہ کیا ہے۔ لہٰذا ہم اپنے اس کو ترجمے کے ساتھ بھی پڑھنے کی ایک روٹین بنائیں، مگر تلاوت کو چھوڑ کر کے نہیں۔ تلاوت کا اپنا ایک مقام ہے، سمجھنے کا اپنا ایک مقام ہے۔ یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے لیلۃ القدر کے حوالے سے رکھا ہے۔ ایک بات کہہ کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ اب اس تلاش کو، لیلۃ القدر کی تلاش کو 5 راتوں میں ہمیں ڈھونڈنے کو کہا گیا، لیکن حقیقت میں اس کو ڈھونڈ ہی لینا ہے تو ایسے ایک اسکیم اس کے لیے آئی کہ اعتکاف میں انسان بیٹھ جائے اور 5 کے بجائے 10 رات ہو جائے۔ اعتکاف میں جو بیٹھے گا وہ پڑھے گا، تلاوت کرے گا، اللہ سے مرادیں مانگے گا، یقیناً بھئی پورے رقبے کے بیچ میں کہیں یہ ساری تلاش کرو گے تو مل ہی جائے گی۔ اب 5 میں جو تلاش کر رہا اور ایک شخص 10 راتوں کو جو جاگ رہا، دونوں کے مرتبے میں فرق ہو جائے گا۔ لہٰذا لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا سب سے اعلیٰ طریقہ یہ ہے کہ مسجد کے گوشے میں انسان دنیا سے منقطع ہو کر کے بیٹھ جائے، معتکف ہو جائے۔ یہ فضیلت ہے معتکف کی، لیلۃ القدر کی تلاش میں یہ بیٹھتا ہے۔ اور باقی مصروفیات کی وجہ سے وہ ایک رات کام کرو اور ایک رات آ کر کے وہ تلاش کرو۔ اللہ سے دعا کی بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو اس رات کی عظمت و فضیلت کو سمجھتے ہوئے اس رات میں جاگنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما کہ ہم لیلۃ القدر کے فضیلتوں کے مستحق بن جائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کے دل و دماغ تیری 2 انگلیوں کے درمیان ہے۔ اللہ تو چاہے تو کوئی بھی چیز ناممکن نہیں۔ اے اللہ رب العالمین تو ہم سے وہی عمل کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرما جو تیری بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ اے اللہ رب العالمین دنیا میں جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں، مظلومیت کا شکار ہیں، ان تمام جگہوں پر امن کی فضا قائم کر دے۔ جو بیمار ہیں انہیں شفا کلی عطا فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین جو لوگ جیلوں میں غلط الزام لگ کر کے بند ہیں ان کی رہائی کا بندوبست فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین جو بے عمل ہے انہیں صاحب عمل بنا دے، جو بے اولاد ہے انہیں صاحب اولاد بنا دے۔ جب تک تو ہمیں دنیا میں زندہ رکھ، ایمان اسلام پر زندہ رکھ، اور جب ہماری روح ہمارے جسم عنصری سے پرواز کرے تو ہمیں یہ توفیق دے کہ ہماری زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔